اس دور میں ہم سنیوں کے اندر آپ کے نام کی محفل کرنا یہ بھی جہاد سے کم نہیں ہے۔ ابو بکر یہ آپ کی کلیت ہے، اور اس کا معنی یہ ہے جوان کہہ لو یا پہلا کہہ لو، دونوں آپ کے اوپر صادق آتے ہیں، دونوں باتیں آپ کے اوپر صادق آتی ہے۔ اندھا ہے وہ آدمی جس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے چھڑا جاتا ہے۔ یہ وہ نام ہے، ابو بکر صدیق کہیں گے تو اور نہیں، رب کی طرف سے 170 نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں آ جائیں گی۔ اگر پورا لے گا نام تو زیادہ نہیں تو کم از کم جو ہے 270 تو آئیں گی۔ سبحان اللہ۔ زمانے کا وہ بدقسمت آدمی ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تنقید کرتا ہے۔ یاد رکھیں یہ ابو بکر بتاتا ہے، یہ نام ہی ایسا ہے، پیر صاحب فرما رہے تھے نا، شجروں کو کنگالتا ہے، خدا کی قسم اس میں شک بھی تھی۔ یار جس کو اللہ کہے لا تحزن لا تحزن، پیچھے کوئی بچتا ہے بتاؤ نا، اس کو عقل کی علاج کروانا چاہیے۔ دیکھو آپ پنڈی کے اندر مولانا صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، ثواب کتنا ملتا ہے سب کو پتا ہے، ویسے ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ ابھی بیٹھے بیٹھے عبدالحمید بندیالوی صاحب کہہ رہے تھے ہم سنیوں کو کرونا لگ گیا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ یہ جو بابے بات کرتے ہیں نا، قسم سے یہ پتے کی باتیں کرتے ہیں، بدقسمتی ہماری ہے کہ یہ اٹھتے چلے جا رہے ہیں، ورنہ بابے نے رنگ کم چھوڑا کوئی نہیں۔ بابے نے سنیوں میں کرنٹ بھرا ہے، یہ کرنٹ بابا بھر گیا ہے، افسوس ہے کہ ہم اس کو سنبھال نہیں سکتے۔ اب ہم حضور کی نعت بھی سنتے ہیں تو اس 3 ڈبے کے بغیر ہم سن نہیں سکتے۔ بتاؤ یہ کرونا نہیں تو کیا ہے؟ علماء سٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے چہرے پہ 12 بج جاتے ہیں، اور ان کرونوں کو کرونا لگا ہوا ہے، ان کو شرم نہیں آتی۔ یہ موت نہیں تو اور کیا ہے؟ سٹیج پہ اللہ کا قرآن پڑھا جائے، نبی کا فرمان سنایا جائے، سٹیج دیکھو کائنات میں ایک ہی تو ذات ہے جس کے نام کی وجہ سے کائنات میں برکت آئی ہے، جس کے نام کی وجہ سے میرے رب نے یہ بزم سجائی ہے، جس کے نام پہ ابو بکر نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، بغیر دلیل کے پیش کر دیا، بغیر حجت کے پیش کر دیا، تو رب نے اس کو پہلا ہی بنا دیا۔ اس لیے حضور کی نعت پڑھتے ہو تو 3 ڈبے کے سہاروں پہ پڑھتے ہو۔ حضور کی نعت کسی ڈبے کی محتاج نہیں ہے، بس تیرے دل میں اس کے ابو بکر ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ پھر دیکھ میرا رب کرتا کیا ہے۔ صدیق تو پھر صدیق ہے نا، اس کا نام تو پھر قبلہ فرما رہے تھے نا، تو مجھے بھی کچھ تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا تھا۔ دیکھو شاعر کہتا ہے عالی نسب ہے کون کون، سبحان اللہ، بڑی سبحان اللہ تے بھی سبحان اللہ، کم ظرف ہے کون کون، عالی نسب ہے کون کون، کم ظرف ہے کون کون، عالی نسب ہے کون کون، ابو جال
غزالی ہے کون کون. اب افسوس یہ ہے کہ ہم غزالی کے نام سے بھی نافاقف ہوتے جا رہے ہیں. جب سے ہمیں ان 3 ڈبوں کا چسکا پڑ گیا نا، ہمیں اپنے ابے بھولتے جا رہے ہیں، انہی کے پیچھے لگ رہے. مزہ ہی ہمیں ادھر آتا ہے. تو کہہ رہا ہے ابو جال ہے کون کون، غزالی ہے کون کون. نعرہ ہے ابو بکر لگا کے دیکھیے، چہرے پکار اٹھیں گے، حلالی ہے کون کون. چہرے پکار اٹھیں گے، حلالی ہے کون کون. نعرہ ہے ابو بکر لگا کے دیکھیے، چہرے پکار اٹھیں گے، حلالی ہے کون کون. چشتی صاحب کہہ رہے تھے نا، چشتی صاحب کہہ رہے تھے نا نعرہ ابو بکر صدیق کی لگاؤ. اب ہمیں نعرہ بھی دھکے سے لگوانا پڑتا ہے. یہ ہماری بدقسمتی نہیں تو کیا ہے؟ ہماری بدقسمتی نہیں تو کیا ہے؟ رب بھی اعلان کر کر کے کہہ رہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اور کدھر جا رہا ہے؟ ہم نے تجھے کون سی ڈائریکشن دی تھی، تو کدھر چلتا جا رہا ہے؟ کتوروں کے پیچھے نہ چل. نماز جو پڑھتا ہے تو نماز میں کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اس رستے کی انبیاء کے بعد جو پہلا ہے وہ ابو بکر ہے. انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. بلکہ یہ مجھے کہنے کا حق ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کو ہم نے تقوی کے لیے منتخب بنا لیا. انبیاء کے بعد وہ اگر کوئی جماعت ہے تو وہ نبی کے صحابہ کی جماعت. اس جماعت کا جو امام ہے وہ بولو نا، بولو بولو ابو بکر صدیق. آواز آنی چاہیے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، آواز آنی چاہیے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. جس جماعت کے اوپر ملائکہ نازل ہوتی ہیں وہ میرے نبی کی اصحاب کی جماعت ہے. اس جماعت کا جو امام ہے وہ ابو بکر ہے. ایسے بولو گے؟ مجھے شک میں نہ ڈالو. جو قبلہ نے بات کی ہے نا، مجھے شک میں نہ ڈالو. ابو بکر کا نام آئے تو پھر بول. سنی جیسے بولنے کا حق ہے. گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. چہرے پکار اٹھیں گے، حلالی ہے کون کون. چہرے پکار اٹھیں گے، حلالی ہے کون کون. چہرے پکار اٹھیں گے، حلالی ہے کون کون. نگر نگر ابو بکر ابو بکر. گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر. میرے بھائی یہ کوئی معمولی ہستی نہیں جو مکہ میں نبی کے ساتھ، جو مدینہ میں نبی کے ساتھ، وہ ہے ابو بکر. بیٹری تمہاری کیوں لو ہو جاتی؟ سبحان اللہ. میں جب اصغر مال کالج میں پڑھتا تھا تو پہلی دفعہ میں یہاں پہ سٹوڈنٹ تھا. اللہ غریق رحمت کرے میرے استاد محترم مفتی عبدالشکور الباروی، ان کے پاس میں نے شروع کیا پڑھنا. تو یہاں پہ پہلی دفعہ آیا تھا اس جگہ پہ. یہ تقریباً 95 کے 97 کے دور کی بات ہے. تو میرے بھائی جس جگہ پہ اتنے بڑے بڑے جید علماء ہو کے گزر کے چلے گئے وہاں پہ بھی نعرہ ایسے لگے ابو بکر کے نام کا. یار سفر تو مکہ سے شروع ہوا ہے، کسی انسان نے نہیں بتایا، رب نے خود بتایا ہے. جس سفر کو نبی ساتھ لے کے چلے اس کے لیے بھی اللہ قرآن بیان فرما دے. پھر اس ابو بکر کا نام بھی لو تو اگلے 2 بندے لے. گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. جس کو بخار چڑھے میرا رب چڑھاتا جائے، بڑھاتا جائے. بخار تو رحمت ہے، کچھ اور ہونا چاہیے.
گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر گلی 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 نگر نگر ابو بکر ابو بکر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ یہ بات منٹ رہ گئے 9، اس میں سے بھی میں کمی کر دوں گا، کیونکہ بڑوں کے سامنے چھوٹوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ان کو تکلیف میں ڈالیں۔ جناب نے بھی بڑے بڑے قلعے ٹھوکے ہیں، شہید اختر صدیقی کا ایک نام ہے پنڈی، تم شیخ رشید نہ سمجھو، ہم ایسوں کو اپنا پیر مانتے ہیں، ہم ایسوں کو اپنا بزرگ مانتے ہیں، اور یہ آپ سٹیج پہ آ چکے ہیں۔ ہاں تم ادھر چلے جاتے ہو، ہم ادھر جاتے ہیں، ادھر آؤ، اس جماعت میں خیر ہے۔ خدا کی قسم اگر تمہارا کرونا فٹ کریں گے نا تو ٹیم ڈبے والے نہیں فٹ کریں گے، یہ حضرات فٹ کریں گے، یہ جماعت فٹ کرے گی۔ میں کرونے والوں کو ٹیکے اس لیے لگاتا ہوں، ہمارے سٹیج کرونا کے لیے رہ گئے، اس لیے بابا کائنات میں ایک ہی تو ہے جو نبی کا وارث ہے، یار اس کو مسجد ملی تو رسول اللہ والی، وہ کون ہے؟ ابو بکر۔ پھر ڈھیلے ہو گئے ہو۔ جس کو مصلی ملا رسول اللہ والا، وہ کون ہے؟ ابو بکر۔ جس کو خلافت ملی رسول اللہ والی، وہ کون ہے؟ ابو بکر۔ جس کو حکومت ملی رسول اللہ والی، وہ کون ہے؟ ابو بکر۔ جو مکہ میں بھی ساتھ ہے، جو مدینہ میں بھی ساتھ ہے، جو مزار میں بھی ساتھ ہے، جو غار میں بھی ساتھ ہے، وہ کون ہے؟ ابو بکر۔ بابا دشمنوں کو ساتھ نہیں رکھا جاتا، جن پہ شک ہو ان کو ساتھ نہیں رکھا جاتا۔ ابو بکر کو وہ ساتھ رکھتے ہیں جو صرف زمین کی خبریں نہیں دیتے، لامکانوں کی بھی خبریں دیتے ہیں، جو کائنات کے ذرے ذرے کی خبر دیتے ہیں، وہ بھی کائنات میں ایک ہے، وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے، اور ان کا جو جانشین ہے وہ بھی ایک ہے، وہ ابو بکر۔ ابو بکر ہے۔ تو صاحبو ابو بکر کے نام سے چڑ نہیں آنی چاہیے، اور ابو بکر کی افضلیت سے اس پہ بھی بحثیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے بڑے کر گئے ہیں، ہمیں تو صرف وہ نوکریوں کے لیے چھوڑ گئے، ہم نے تو نوکریاں کرنی ہیں، ورنہ کون ہے جو ابو بکر کے نام سے ناواقف ہے؟ صدیق دی صداقت نو جاندہ زمانہ آئے، صدیق دی صداقت نو جاندہ زمانہ آئے۔ کون ہے جو زمانے کا جاہل انسان ابو بکر صدیق کے مقام و مرتبہ کو نہیں جانتا؟ بس جو دل کا مریض ہے وہ ابو بکر کا نام سننا گوارا نہیں کرتا، ورنہ خدا کی قسم 1,24,000 صحابہ کی جماعت ہے، 1,24,000 صحابہ کی جماعت ہے، اور یہ کوئی معمولی جماعت نہیں ہے۔ انبیاء کے بعد افضل ترین جماعت جو ہے وہ اصحاب رسول ہے، جن کے ایمان میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یار ادھر جماعتوں کے ٹولے کہہ لو یا اس انہی لفظ کو الٹا سیدھا کر لو تو کچھ اور بن جاتا ہے۔ وہ جس سے لگ جاتے ہیں وہ ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ تو کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جن کے حق میں پتھر بھی گواہیاں دیتے ہیں، وہ نہیں جانتے تھے، جن کے ہاتھ پہ بے جان پتھر بولتا ہے وہ گواہی دیتا ہے، وہ نہیں جانتے تھے کہ میرے ساتھ لالچیوں کا ٹولہ لگا ہوا ہے یا جان نچھاور کرنے والوں کا ٹولہ لگا ہوا ہے۔ بتاؤ یار، ایک واقعہ خدا کی قسم دل کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اب تو خلافت کا بار ان کے کندھوں پہ آ گیا ہے، اب میں ہی ان سے نیکی میں بڑھ جاتا ہوں، دور کہیں ایک
बूढ़ी औरत है और उसके पास सवेरे सवेरे चले गए, मैं काम करना चाहता हूँ। माई ने कहा काम तो कोई आके करके चला गया, सुभान अल्लाह, काम तो कोई आके करके चला गया है। उसने कहा दूसरे दिन फिर आप, उसने कहा फिर तूने लेट कर दी, काम तो करके चला गया। तीसरा दिन आया, उसने कहा तुम तो लेट आए, वो तो पानी भरने चला गया, पानी भर के आ रहा। दिल में ख्याल पैदा हुआ, मैं देखूं तो सही वो कौन है। आधी राती जो काम करके चला जाता है, यहाँ पे तो काउंसलर काबू नहीं आता, यहाँ पे तो काउंसलर काबू नहीं आता। तब्दीलियां ऐसे नहीं आती, आएगी तब्दीली जब लबैक वाला उठेगा, आएगी। सुभान अल्लाह। सारों के रंग देख रहे हैं ना, अब जो जो घोड़ा है इन्होंने वो नजर आ रहा है। अब तो हर कोई तंग है, अब तो अपने भी नाम नहीं कह सकते। देखो ना तब्दीली उन्होंने हमें बताई थी कैसे आती है। दूर से कोई नजर आता, घड़ा सा कंधे पे रखा या सर पे रखा आ रहा है, छुप के बैठ गए। कहा भाई रुक जाओ, रुक के कंधे पे पड़ी चादर को मुंह पे, देखो ना आगे भी तो उम्र है। जो बाज मस्जिद नबवी में करता है तो सैकड़ों मील दूर लोगों को डिक्टेशन भी देता है, मोबाइल भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, कोई आला भी नहीं है। मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठ के कहता है या सारिया इलल जबल, जिसके गुलाम की ये शान है उस आका का मकाम क्या होगा। अब भाई रुक जाओ, रुक के बात खत्म करता हूँ। चेहरा नहीं हटा रहा, भाई मैं भी उमर हूँ, अगला भी जानता था है उमर उमर ही है, उमर उमर ही है, एक ही है। जब चेहरे से नकाब उठाया, चादर हटाई तो बीच में अबू बकर, यकीन हो गया इससे आगे कोई नहीं जा सकता। जिसको नबी आगे करता है उसको पीछे कौन कर सकता है। अल्लाह का तरीका नहीं बदलता, वलन ताजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला। मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात अल्लाह की बात है, जिसको नबी मुंतखब फरमाए वह अल्लाह उसको दूर करता है। यारी का खुदा की कसम हक अदा कर दिया है। बचपन में भी नबी के साथ, जवानी में भी नबी के साथ, लड़कपन में भी नबी के साथ, बुढ़ापे में भी नबी के साथ। फिर नबी भी तो लजपाल हैं। रुखसती के बाद भी अपने पास, जब उठेंगे फिर भी साथ, जन्नत में भी साथ, हशर में भी साथ। तुम दूर करते जाओ, मेरा रब करीब करता जाएगा। कोई ऐसे दीवाने आ जाएंगे जो अबू बकर की बातें करते रहेंगे, जिनकी बातें रब करवाए उसका कौन नाम मिटाए। इसलिए अबू बकर बस वो कायनात में एक ही है, उस जैसा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए सुनियो खुशकिस्मत हो जो अबू बकर का नाम लेते हो। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, बारकल्लाहु फीकुम।